اور عمران خان صاحب کو سلوٹ ٹھوک ٹھوک کر وہاں سے نکالا جائے. لیکن سیاست کے رموز ہی کوئی اور ہوتی ہے، سیاست کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، سیاست کی حکمتیں کچھ اور. نومن تیل دو پھر رادھا کا ہم دیکھیں نا، پکچر دیکھیں پھر ڈانس کرتے ہیں ہم رادھا کا. دھمکی دینا کہ ہم نے آنا ہے اسلام آباد میں اور قبضہ کرنا ہے، اور ابھی تو ہم نے 2 حملے کیے ہیں، 15 حملے باقی ہیں. السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں. اسلام آباد پر مزید 15 حملے کر کے وفاقی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. کس نے دھمکی دی ہے، کیا کہا گیا ہے، تو اس پر بات کریں گے. اور دوسرا، عمران خان صاحب کو آرمی چیف کا پیغام آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام، سخت پیغام، اور اس کے بعد طوطے اڑ گئے ہیں اور تحریکیں تتر بتر ہو گئی ہیں. تحریک کا اعلان جو ہے وہ ایک طریقے سے واپس لیا گیا ہے، یعنی یو ٹرن بھی لیا گیا ہے لیکن طریقہ کچھ اور اختیار کیا گیا ہے. اور دوسرا، جو جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو چکا ہوا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو اور کہاں کہاں شکست ہوگی. وکلاء نے تحریک چلانے کا اعلان کر لیا ہے. یہ وہ وکلاء ہیں جو عمران خان صاحب کی سائیڈ کے وکلاء ہیں، لیکن ان کو پہلے ہر محاذ پر شکست ہوئی ہے. میں حامد خان گروپ کی بات کر رہا ہوں، ان کو ہر محاذ پر شکست ہوئی، اور آخری شکست سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے دوران ہوئی ہے. جو پیغام عمران خان صاحب کی طرف آئے ہیں اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. بڑے سخت پیغامات ہیں، اور ڈیل وغیرہ کے جو معاملات، باتیں کونے خدروں میں نکالی جا رہی تھی کہ جی بات ہو رہی ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ تھاٹ پروسیس ہو رہا ہے، پھر کہا گیا تھا کہ نہیں، بات ہو رہی ہے، بس جلد جیل کا پھاٹک کھلے گا. اور یا پھر یہ کہ ادھر امریکہ میں آج سے 2 دن کے بعد جو الیکشن ہوں گے، ان الیکشن کے نتائج آتے ہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جیل کا بڑا سا پھاٹک کھول دیا جائے گا. پروٹوکول میں مرسڈیز گاڑیاں جائیں گی، آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوں گی، رینجرز کی گاڑیاں ہوں گی، فوج ہوگی، اور عمران خان صاحب کو سلوٹ ٹھوک ٹھوک کر وہاں سے نکالا جائے گا. تو یہ جو باتیں کی جا رہی تھی، ایسے موقع پر ایک پیغام آنا آرمی چیف، ظاہر آرمی چیف کی پالیسی کا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اس پر میں آگے چل کے بات کروں گا. لیکن پہلے میں وہ جو حملے ہیں نا، حملے کریں گے. دیکھیں، سیاسی ڈکشن ہوتی ہے، ایک الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے سیاست میں. سیاست موقع محل دیکھ کر فیصلے کرتی ہے کہ کب، کیا اور کیسے حکمت عملی بنانی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست کا آغاز سونامی سے ہوا تھا، اور اب حملوں سے عمران خان کی سیاست کا انجام ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. وہ جو بار بار حملے، کل علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اڈیالہ جیل میں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ان کی، اور اس کے بعد انہوں نے باہر آ کر دوبارہ وہی بھڑکے شڑکے ماری. اندر ان کے ساتھ کیا ہوا پتہ چل جائے گا، خبر آ جائے گی باہر. لیکن باہر آ کر علی امین گنڈاپور نے وہی وہ جو بالوں کو ہلاتے ہوئے اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بھڑکے ماری. بہت جناب، ہم نے نہیں چھوڑنا، اب ہم حکومت گرا کر رہیں گے. گھر کہہ دیا ہے کہ اب ہم جو تحریک چلانے جا رہے ہیں، فائنل کال ہے، اگر واپس نہ آئے تو ہمارا جنازہ پڑھ لینا. 8 نومبر کو پشاور میں جلسہ تھا، وہ منسوخ کر دیا ہے. لیکن کہتا ہے جلسہ منسوخ نہیں ہوا، جگہ تبدیل ہوئی ہے. اب ثوابی موٹر وے پر جرگا ہوگا، یعنی نہ ہوگا نومن تیل نہ رادھا ناچے گی. مانگ رہے ہیں نا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت بڑے وکیل ہوں گے، ظاہر ہیں بہت بڑے وکیل، پاکستان کے چند بڑے اور مہنگے وکیلوں میں سے ایک، بہت مدبر قسم کے وکیل ہیں. لیکن سیاست کے رموز ہی کوئی اور ہوتی ہے، سیاست کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، سیاست کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں. انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ 4 لاکھ لوگ اسلام آباد میں دے، میں آپ کو عمران خان رہا کروا کے دوں گا. 4 لاکھ نہیں، 4 کروڑ لوگ اکٹھے کر لیں تو وہ رہائی قانونی نہیں ہوگی، جیل توڑیں گے. باقی تو کوئی اور آپ کو اس طرح عمران خان رہا کرنے نہیں دے گا. ڈیل کریں گے لوگوں کو لا کر، اور پھر کہیں گے عمران خان کو رہا کرو ورنہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو یہ ڈیل ہی ہوئی نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے، یعنی نومن تیل دو پھر رادھا کا ہم دیکھیں نا، پکچر دیکھیں پھر ڈانس کرتے ہیں ہم رادھا کا ڈانس دیکھتے ہیں پھر سارے. تو وہ اب علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی جلسہ نہیں ہوگا، جرگا ہوگا. اور جرگا ہوگا، اور وہ جو ٹینٹ سٹی والی میں نے خبر کل رات کو آپ کو دے دی تھی کہ ٹینٹ سٹی لگانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کوئی ڈیل چیل نہیں ہوئی. تردید کرتا ہوں، ڈیل والی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لوگوں کو اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. اور باقی کے پی کے ہاؤس پر انہوں نے چڑھائی کی، اور ہم ثابت کر دیا کہ اسلام آباد ہم آ سکتے ہیں، گرفتاری سے بچنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کریں گے. اور باقی انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا ولاگ کا، وہ یہ تھا کہ ہم نے پانی پت پر 17 حملے کیے تھے،
اسلام آباد پر ابھی 2 کیے ہیں، 15 رہتے ہیں۔ اب پانی پت پر کس نے حملے کیے تھے؟ دشمنوں نے۔ پانی پت اس وقت متحدہ انڈیا تھا، اس وقت کبھی لودھی آتے تھے، کبھی غزنوی آتے تھے، مطلب وہ جو انڈیا کو آ کر فتح کرتے تھے، جو لاہور کو تہس نہس کر کے آگے بڑھتے تھے دلی کی طرف، وہ آتے تھے۔ لیکن اب پانی پت پر تو مطلب کہتے ہیں نا، مطلب جڑا کاؤں تیڑا بچہ سندھی میں کہتے ہیں، اور ایسی پنجابی کی بھی کوئی کہاوت ہوگی۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح کی تاریخ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، مسخ کرتے ہیں تاریخ کو، عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ علی گنڈا پورا کوئی اور اس سے زیادہ مسخ کرتے ہیں۔ اب پانی پت پر تو کوئی 17 حملے نہیں ہوئے تھے۔ پانی پت ایک جنگ کا میدان تھا، وہاں سے جنگ ہوتی تھی، وہیں سے حملہ اور دلی کو فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہاں پر جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ایک جنگ ہوئی ہے بابر کی اور ابراہیم لودھی کی، جو ظاہر ہے اپنا بابر جیت گئے تھے۔ لودھی عمران خان کا قبیلہ ہے، آپ کو یہ شاید نہ پتہ ہو، نیازی بیسیکلی لودھی قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ تو وہ اچھا، پھر ایک جنگ ہوتی ہے احمد شاہ ابدالی اور کی مرہٹوں کے ساتھ۔ اچھا، پھر وہ جیت تو جاتے ہیں لیکن پھر سکھوں سے احمد شاہ ابدالی کو اچھا خاصا پھینٹا پڑتا ہے۔ پھر وہ احمد شاہ ابدالی، پھر اس کے بیٹے، اس کے پوتے کو سکھ ٹھیک ٹھاک پھینٹا لگاتے۔ سکھ لوکل ہوتے ہیں، وہ تو حملہ آور تھا، سکھ تو یہیں کے اس دھرتی کے بیٹے تھے، انہوں نے اس کو پھینٹا لگایا۔ پھر جناب ایک مجھے ایسا آ رہا ہے، میں نے یہ ساری نا فیصل وڑائچ صاحب ہمارے بہت بڑے ہسٹورین ہیں، ہمارے دوست دیکھو سنو جانو والے، میں نے ان سے رہنمائی لی، میں کہا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کہانی کیا ہے۔ تو انہوں نے بات بتائی تو میرا ہانسا نکل گیا۔ ایک لڑائی جو تھی سوری، شیر شاہ سوری، ان کی ایک لڑائی اکبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اکبر بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ تھا نا اکبر، جب اپنا حملہ ہوا تھا تو وہ ان کے جو اباجی تھے وہ فرار ہو کر عمر کوٹ، وہاں جا کر انہوں نے اکبر کا جنم ہوا تھا عمر کوٹ میں، عمر کوٹ وہاں جا کر۔ تو بہرحال اکبر چھوٹا تھا جب وہ تخت نشین ہوا تھا، تو پھر اکبر کا جو سپہ سالار تھا بہرام، اس نے پھینٹا لگایا ان کو، بچے سے ہار گئے تھے۔ یہ ایک الگ تاریخ ہے کہ 3 بڑی مہا لڑائیاں جو ہے نا، وہ مہا رن جو پڑے تھے وہ 3 پڑے تھے پانی پت میں، باقی چھوٹے موٹے ہوتے رہتے تھے۔ لیکن اصل چیز ہے سومناتھ کی۔ سومناتھ پر محمود غزنوی نے بار بار حملے کیے تھے، کوئی کہتا ہے 7 تھے، کوئی کہتا ہے 12 تھے، کوئی کہتا ہے 17 تھے۔ اب یہ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میسج کیا ہے۔ عمران خان جب سندھ جاتے تھے نا 2013 کے الیکشن کے بعد، اور پھر 2018 کے الیکشن کی جو انہوں نے الیکشن کیمپین کی تھی کہ جی میں سندھ نہیں آیا تھا تو اب میں سندھ پہ آؤں گا، اسی طرح آؤں گا جس طرح محمود غزنوی نے بار سومناتھ پر حملے کیے تھے۔ ڈکشن چیک کرو۔ اچھا، سندھ کے لوگ پھر انہوں نے کہا یہ حملے کرنے آئے گا ہمارے اوپر، آنا پھر تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ پھر ووٹ نہیں ملا، پھر کہتے سندھ کے لوگ جاہل ہیں۔ او بھائی، تم حملے کرنے آؤ گے، دشمن کا ڈکشن استعمال کرو گے، حملہ آوروں کو ہیرو بناؤ گے، تو وہاں کے لوگ تو تمہیں ووٹ نہیں کریں گے۔ اب یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں نواز شریف صاحب نے یہی بات کی تھی جو میں اکثر کہتا رہتا تھا کہ رتھ لے کر آتے ہیں، جس طرح ہاتھیوں کی فوج لے کر چڑھائیاں ہوتی تھیں لاہور اور دلی پر، اسی طرح کا بندوبست کر کے پشاور سے آتے ہیں۔ وہی راستہ تو وہی ہے نا، اٹک پار کرنا ہوتا ہے، اسی طرح حملہ کرنے آتے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پانی پت پر 17 حملے کیے تھے اور اسلام آباد پر ابھی 2 کیے ہیں اور 15 باقی ہیں۔ یعنی یہ اسلام آباد کو اپنا شہر، اپنا وفاقی دارالحکومت، بے شک حکومت آپ کی مخالف ہو، نہیں سمجھ رہے، یہ فاتح بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مینٹلٹی ہے ہمارے ہاں، ہمارے کچھ دوست بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ اپنے آپ کو افغانستان سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو اصل ادھر سے ہے۔ ایک بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا تھا۔ تو پھر وجاہت مسعود صاحب نے کہا تھا کہ پھر ادھر جاؤ نا، ادھر جاؤ، اپنا ڈی این اے کراؤ اور وہاں چلے جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اس طرح کی اپروچ بھی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے، یہ بات کرنا اور دھمکی دینا کہ ہم نے آنا ہے اسلام آباد میں اور قبضہ کرنا ہے، اور ابھی تو ہم نے 2 حملے کیے ہیں، 15 حملے باقی ہیں، اور پھر آپ جوڑو ان حملاوروں کے ساتھ اپنے آپ کو۔ دیکھیں یہاں پر اس دھرتی پر جتنے لوگ باہر سے آئے، دھرتی نے ان کو اپنا لیا، چاہے وہ سادات ہوں، چاہے کسی بھی نسل سے لوگ ہوں، باہر سے آتے ہیں۔ اور ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر سے آ کر آباد ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے پشتون بھائی جو ہیں آ کر پنجاب میں، سندھ میں آباد ہو گئے، اور اب وہ سندھ والے سندھی بولتے ہیں، پنجاب والے پنجابی بولتے ہیں، اپنی زبانیں بھی بولتے ہیں۔
لیکن یہ نہیں ہے بھائی کہ کوئی یہ کہے کہ جناب میں ادھر سے آ رہا ہوں اور آ کر آپ پر حملہ کروں گا اور اسی طرح حملہ کروں گا جس طرح میرے بڑے کرتے تھے. اگر آپ اپنی وہ شناخت دکھاؤ گے تو پھر یہاں پر بھی کوئی اور شناخت ہوگی نا. پھر یہاں والے پھر اپنی دھرتی کی حفاظت کریں گے بھائی. تو یہ سیاست میں نا اس طرح کی احمقانہ حرکتیں مت کریں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اس جوگے نہیں ہیں. آپ جس طرح بھاگ جاتے ہیں نا، ایک بار نہیں 3 بار آپ بھاگے ہیں، پھر بھی آپ کو بھاگنا پڑے گا. آپ سیاسی بات کریں، سیاسی گفتگو کریں، بالکل کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ ادھر سے سینٹرل ایشین کی طرح آ کر ہم یہاں پر حملہ کریں. یہ نواز شریف صاحب نے پھر پچھلے دنوں بات کی کہ جیسے سینٹرل ایشین آ کر حملہ کرتے تھے اس طرح ہی حملے کرتے ہیں. ان کا انداز عمران خان کا بالکل یہی ہے. ہر بار پشاور سے حملے کرواتے ہیں، ہر بار. آج علمین گنڈاپور نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ ذرا تڑیاں شڑیاں لگائی ہیں، تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اندر بےزتی زیادہ ہوئی ہوگی. عمران خان نے بار بار پوچھا ہوگا کہ تم بھائی بتا نا، تو کدھر جاتا ہے بھاگ کے، کیوں چھپ جاتا ہے. ایک تو یہ معاملہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھنا. دوسرا، جو پی ٹی آئی مسلسل شکست کھا رہی ہے، اب ان کے پاس کوئی فورم نہیں بچا. اب کل ہی جو تھا وہ جوڈیشل کمیشن، اس کا قیام ہو گیا تمام ارکان کا پارلیمنٹ سے. اپوزیشن سے 2، حکومت سے 2 اور 1 رکن جو ہے وہ سول سوسائٹی سے، وہ خاتون ہے، وہ ہوگی، فائنل ہو گیا. اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئینی بینچ بنے گا. آئینی بینچ آئینی معاملات دیکھے گا. اب ادھر سے وکلا کی طرف سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل ایک کنونشن ہوا تھا وکلا کا، حامد خان صاحب نے بلوایا ہوا تھا. اس میں وکلا کی نیشنل الیکشن کمیٹی بنی ہے جس میں منیر ملک صاحب کو جو ہے اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور اس میں نعرہ دیا گیا کہ نہیں چھڈاں گے. اگین وہی، بہرحال نہیں چھڈاں گے جناب. وکلا تحریک کا نعرہ ہوگا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک ہے. اور اس میں ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں جو سپریم کورٹ، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی پٹیشنز ہیں وہ سننے کے لیے فل کورٹ بنائیں. پر کتوں؟ اب تو سپریم کورٹ نہیں بنا سکتی فل کورٹ. اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ سپریم کورٹ جاتی ہے تو چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس نہیں رہتے. سیدھی بات ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لے کر اگر اس کو کالعدم قرار دے دے سپریم کورٹ تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس طرف معاملہ جائے گا نہیں. دوسری چیز جن پہ تکیہ تھا منصور علی شاہ صاحب اینڈ ساتھ جو وہ گروپ تھا ججوں کا، وہ تو مان چکے سارا کچھ. منصور علی شاہ صاحب کو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں. دوسرے جج صاحبان جو ہیں وہ آ گئے سسٹم میں، اور اب انہی میں سے کچھ آئینی بینچ میں جائیں گے، کچھ سپریم کورٹ میں رہیں گے. چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کی جگہ ایک نئے جج آئیں گے. تو جوڈیشل کمیشن میں کسی ہائی کورٹ سے ایک جج کا ایلیویشن بھی ہونا ہے. مزید وہ جو قانون بن جائے گا تو اس کے لیے مزید جو ہے وہ جج صاحبان کتنے 6 جج مزید ہونے، ان کا تقرر ہونا ہے. تو یہ سارے معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں، ایک ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں بنوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو بہرحال اب اصل میں آتا ہوں اصل بات پر. اور 6 ججوں کی ملاقات کا معاملہ بھی کنٹروورسی چل رہی ہے، لیکن میں پیغام کی بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 2 طرح سے پیغام ہے. ایک سیاسی پیغام ہے، ایک عسکری پیغام ہے. اور پہلے جب میں نے خبریں پڑھی، ایک تو ظاہر ہے بہت ذمہ دار آدمی ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما ہیں، نواز شریف صاحب کے قریب ترین رہنما ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بھی. ایک تو ان کا پیغام ہے، اور ایک انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے، اور وہ سٹوری عسکری ذرائع سے ہے، سینئر ترین عسکری ذرائع. اب جب ایسی کوئی خبر آتی ہے باہر تو ہماری ظاہر ہے ذرا کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے، جن میں خبر کم خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انفارمیشن ہوتی ہے اور پیغام ہوتا ہے، کسی طریقے سے پیغام آگے پہنچانا ہوتا ہے. یعنی آئی ایس پی آر آ کر یہ پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر، فوج براہ راست تو کوئی ایسی بات
ظاہر کرنے سے اجتناب کرے گی تو پھر کچھ ایسی چیزیں باہر نکالی جاتی ہیں. تو میرا خیال تھا، پہلے میں نے جب دیکھی تو میں نے اس کو ناپنا تولنا شروع کر دیا خبر کو، کل اس پر کام کیا میں نے، اور پھر مجھے کچھ سورسز سے کنفرم ہوا کہ ہاں یہ پیغام ہی ہے، خبر نہیں ہے کہ ایک صحافی کو اسکوپ دینے کے لیے. خیر انصار آبادی صاحب کو اسکوپ کی تو ضرورت نہیں ہے، بہت بڑے صحافی ہیں، منجے ہوئے صحافی ہیں، لیکن ایک صحافی کو صرف ایک خبر دینے کے لیے خبر نہیں دی گئی، یہ خبر پیغام دینے کے لیے دی گئی ہے. مجھے تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد میں اس پر آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. اور اس میں ایک یہ کہا گیا خبر میں کہ جی پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ، اور ادارے کا موقف پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں، مذاکرات کریں اور رعایت دے اور لے. فوج کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ملے گی، یہ بات ہے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جب پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کے حوالے سے جاری کیاسارائیوں کے متعلق سوال کیا گیا تو ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوج کا ایسے کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کچھ ہمارے دوست، کچھ پی ٹی آئی کے ٹرولز، وہ بشرا بی بی کی رہائی کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت پریشر میں آ گئی ہے، امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات کی وجہ سے اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لہٰذا وہ عمران خان کو رہا کرنا چاہتی ہے، دباؤ میں آ کے، پریشر میں آ کے، عمران خان کی ہر بات مان کے، لیکن ڈیل کا تاثر نہ جائے اس لیے اس سے پہلے کہ الیکشن کے نتیجہ آ جائے، ٹرمپ صدر بن جائیں، اس سے پہلے وہ عمران خان کو رہا کر لیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ٹرمپ کے دباؤ میں رہا کیا گیا. تو یہ تاثر جو ہے وہ جڑیں پکڑ رہا تھا، اور پی ٹی آئی والے تو کسی بھی جھوٹ کو ایک منٹ سے پہلے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ اس تناظر میں یہ پیغام باہر آیا ہے کہ بھائی کسی بھی ڈیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر بات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے. فوج نے رواں سال مئی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی. 14 اپریل کو بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی، 14 اپریل کو یعنی 2022 کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد. اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے سیاست چھوڑ دی، اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو جا کر سیاست دانوں سے کریں. پھر لانگ مارچ، پھر الیکشن کا مطالبہ، تو پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی ارشد شریف کی شہادت کے بعد اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مشترکہ پریس کانفرنس جو ہوتی ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن ہم کہاں سے دیں گے، الیکشن جا کر سیاست دانوں سے لیں، آپس میں جا کر بیٹھ جائیں. پھر عاصم منیر صاحب تاجروں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا بڑے بڑے صنعت کاروں سے، بڑے بڑے وہ جو ٹائکونس ہیں ان سے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضور استحکام تب آئے گا جب عمران خان کے ساتھ آپ بات کر لیں گے. سب کے ساتھ تو آپ نے بات کر لی، ادھر بھی بات کر لیں. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جناب سیاستدان جا کر سیاستدانوں سے بات کریں، ہم بات نہیں کریں گے. آرمی چیف نے کہا تھا، ایک تقریب میں آرمی چیف کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے سب سے تو بات کر لی ہے تو چلے ایک عمران خان سے بھی بات کر لیں. وہ کہتے میں کیوں بات کروں بھائی، جا کر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ان سے بات کریں، حکومت سے بات کریں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو پیغام، جو کوشش کی جا رہی تھی یہ تاثر بنانے کی کہ جی عمران خان تو اب فاتح ہو چکا ہوا ہے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ چیز آئی ہے باہر، یہ پیغام دیا گیا ہے. اور فوج غیر سیاسی ہے اور ہر حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ اسٹوری میں کہا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی گروہ اپنی ہی فوج پر حملہ کرتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا. یعنی اگر حکومت بھی بات چیت کرے گی نا پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم نہیں کرنے دیں گے. سیدھا پیغام ہے کہ بات چیت، سیاسی مذاکرات کرنا فوج کا کام نہیں ہے، لیکن وہ ایسے گروہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جنہوں نے 9 مئی کیا ہو، یا جو بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں، یا جو بقول ڈی آئی ایس پی آر کے جو ڈیجیٹل، بلکہ آرمی چیف کے ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے ہیں ان کے بقول. تو ایک واضح اور کھلا پیغام ہے. انتشار پسند گروہ کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے اور نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کرے. فوج کو اس میں ملوث کرنا مناسب نہیں ہے. ذریعے نے بتایا کہ فوج کی پالیسی اپنے گزشتہ اعلان کے مطابق بدستور برقرار ہے. سیاسی امور پر سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنا چاہیے، لیکن یہ کہا گیا ہے
حملہ کرنے والوں سے یعنی 9 کرنے والوں سے یعنی پی ٹی آئی سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ اگر یہ سخت پیغام ہے تو علی امین گنڈاپور 15 تو کیا ایک حملہ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے فون، ان کے دستاویزات بقول ان کے وہ کے پی کے ہاؤس سے 5 اکتوبر کو چوری ہو گئے تھے۔ چوری ہو گئے تو کن کے پاس ہوں گے سب کو پتہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔